بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کرنے لگے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے، اور اس سلسلے میں ایک رمضان المبارک میں وہ خاص بندہ بھی ہے جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ضائع نہیں فرماتے۔ وہ حدیث مبارکہ ذرا سنیں دل کے کانوں سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کا جذبہ، ایمان کا جو ایک لیول ہے وہ بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حدیث مبارکہ کو سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی ہے جو روزہ دار کی افطار کے وقت، مطلب ایک روزہ دار کی افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ دوسرا، عادل بادشاہ کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ تیسرا، وہ مظلوم جس کو حق تعالیٰ شان و بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی دعا کو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو اگر کسی مسئلے سے کچھ دیر ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اگر اس کے حق میں بہتر ہوگا تو فوراً قبول فرما لیں گے، نہیں تو اس کے نعم البدل جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر چاہیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اضافہ فرماتے، دعا میں بہت عاجزی فرماتے، اور خوف غالب ہو جاتا۔ رمضان کے ختم تک یہی حالت رہتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شانو رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینے چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں کثرت سے دعا کرنے کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہماری جو بھی دنیا آخرت کی پریشانیاں ہوں نا، ہم ضرور بالضرور اس رمضان المبارک میں اپنی زندگی میں، اگر یہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آج ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے دکھڑے روتے ہیں، دنیا والوں کو اپنا حال بتاتے ہیں، جو سوائے ہمارے اوپر ہنسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہ ہم اپنی عاجزی کو، اپنی حالت کو، اپنی پریشانی کو، اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے رکھیں، اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، تو روزے دار کو پھر کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ افطار کے وقت اور سحر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کوشش کریں ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اپنی دعاؤں کو پیش کریں، اپنی دعاؤں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے جو روزہ دار ہوتا ہے، اور مظلوم کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے، اور جو عادل بادشاہ ہے اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے اور رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ اس وقت ہمارے جہاں دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو جو اس وقت دنیا میں مظلوم ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ سحری اور افطاری میں رمضان مبارک کے سارے اوقات قبولیت کے ہیں، جب بھی یاد آ جائیں تو ضرور دعا کیا کریں۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔